بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، محب وطن پاکستانیوں، دنیا کے کسی بھی ملک کی سلامتی کا انحصار اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی فوج اور اس کی ایجنسیوں پر ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی ملک کی آنکھیں اس کی فوج، اس کی ایجنسیاں، اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے سیاستدان، دنیا میں کسی بھی ملک کے انتخابات اس کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی ایجنسیوں کے رول سے خالی نہیں ہوتے۔ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی، کسی بھی ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستی اور دشمنی کے تعلقات اس کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی پر ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی اصل میں جانتی ہے کہ اصل میں حقیقی طور پر اس کا دوست کون ہے اور دنیا میں در پردہ اس کے دشمن کون ہیں۔ کیا امریکہ میں انتخابات یا سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے آزاد ہیں؟ کیا ہندوستان میں کیا انتخابات اور سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے آزاد ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں، کیا پچھلے 2 الیکشنز میں ہندوستان میں میڈیا کو کنٹرول کر کے، جنگی جنون پیدا کر کے اور بی جے پی کی مخالف پارٹی کانگریس کو ایک طرف کھڈے لین لگا کر کیا مودی کو نہیں جتوایا گیا؟ 100% اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے میڈیا کو کنٹرول کر کے ایسے حالات پیدا کر کے اس کو جتوایا گیا، کیونکہ مودی اس وقت انڈیا کی ضرورت تھی۔ ایسا جنونی نیشنلسٹ آدمی اس ملک کی ضرورت تھا، اور ہمارے جیسا ملک، جس ملک کی 50% آبادی ایسی ہو جو ڈنگر ٹھور کی طرح ووٹ ڈالتی ہو، جن کی کوئی اپنی سوچ ہی نہ ہو، 20% آبادی ایسی ہو کہ جن کی مجبوریاں خرید کر ان کے ووٹوں کو خریدا جاتا ہو، 10% آبادی ایسی ہو کہ جو اپنے آقا، جو اپنے وڈیروں کے اشارے کی محتاج ہو، 20% آبادی ایسی ہو جو علاقائی دڑے بندیوں یا ذات برادری کی وجہ سے دڑے بندیوں کی وجہ سے ووٹ ڈالتی ہو، 30% آبادی ایسی ہو جو آئیڈیلزم کا شکار ہو، جو انہوں نے آئیڈیل اپنے اندر بٹھا لیا ہے، وہ چاہے غلیظ ترین کیوں نہ ہو جائے، گندہ ترین کیوں نہ ہو جائے، گھٹیا ترین کیوں نہ ہو جائے، اس ملک کا دشمن ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ صرف 15 سے 20% عوام ایسی ہو جو حقیقی جمہوریت والی ہو، جن کی حقیقی جمہوریت کی سوچ ہو، جو حالات کو دیکھ کر، جو اپنے سیاستدانوں کی پالیسیوں کو دیکھ کر، جو اس جماعت میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر اپنی سوچ کو بدلے۔ جس ملک کی 80% آبادی جمہوریت سے نابلد ہو، جن کو جمہوریت کا الف بے کا بھی نہ پتہ ہو، ایسے ملک میں کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا اس ملک کی سلامتی کو، کیا سیاستدانوں کے سر پر چھوڑ سکتی ہے، چھوڑنا افورڈ کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہے کیا؟ ہمیں سمجھنا ہوگا، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فوج اور عوام میں نفرت کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ہمارے دشمن ہماری فوج اور ہماری ISI، ہماری ایجنسیوں کے خلاف جو الفاظ بولتے ہیں، جس طرح دنیا کو بدنام کرتے ہیں، اس کا کام ہمارے سیاستدانوں کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی مضبوطی کا انحصار اس کی فوج اور عوام کے درمیان رشتے پر ہوتا ہے۔ جس قدر یہ رشتہ مضبوط ہوگا، اسی قدر وہ ملک مضبوط ہوگا۔ انڈیا میں پچھلے 10 سال کو اٹھا کر دیکھ لیں، فوج اور عوام کے درمیان ایسا جنونی رشتہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ آپ امریکہ میں، انڈیا میں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول کر دکھائیں، آپ کو چیر پھاڑ دیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں شروع سے ہی فوج اور ایجنسیوں کے خلاف بکواس کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، یہ صرف سازش ہے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کرنے کی، اس ملک کو عراق شام بنانے کی،
اس ملک کو لیبیا بنانے کی کوشش کرنا، اس ملک کو کھنڈر بنانے کی کوشش کرنا، اس ملک میں خانہ جنگی لگوانے کی کوشش کرنے کی سازش ہے۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، میری اور آپ کی نسلوں نے اس ملک میں رہنا ہے۔ ان لوگوں کے چہروں کو پہچانو اور اپنے ملک کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی پاک فوج کے ساتھ، اپنی ایجنسیوں کے ساتھ، ISI کے ساتھ۔ یہ آپ کے ملک کا تحفظ ہے، یہ آپ کے ملک کے تحفظ کے ضامن ہے۔